جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویورز، کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے 47ویں صدر ہونے کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے واحد سیاستدان اور امریکی صدر بن گئے ہیں جو کہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ہی ان کے اوپر جو کیسز چل رہے تھے ان میں وہ گلٹی بھی قرار پائے، لیکن اس کے باوجود یہ امریکہ کے پہلے صدر ہوں گے جو اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہونے کے باوجود امریکہ کی صدارت کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ ویورز، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کی جاتی رہی تھیں، لیکن ایک مضبوط اعصاب کے مالک ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام تر قیاس آرائیوں کو غلط کر دکھایا اور آخرکار وہ ایک بار پھر سے امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے، اور حلف برداری کی تقریب کے ساتھ ہی انہوں نے حیران کن آرڈرز بھی جاری کر دیے جو کہ یہ امید نہیں کی جا رہی تھی۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد انہوں نے اپنی جو پہلی سپیچ میں کہا، انہوں نے کہا جی میں میکسیکو کے بارڈر پہ فوج تعینات کروں گا فوری طور پہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کی عوام کو ریلیف دوں گا، جبکہ دیگر ممالک کے لیے اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو میں سخت کروں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن موجود ہیں وہ فوری طور پر نکل جائیں، کیونکہ ان کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو ان کو ریگولائز کرنے کی یا قانونی معاونت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اگر کر سکتے ہیں تو جلدی کریں، ورنہ ان کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ جب سے امریکہ کا 2024 میں جو الیکشن لاسٹ میں ہوا تھا، اس الیکشن کے بعد سے پاکستان کی سیاست میں بھی گہرے اثرات تھے، اور پاکستانی میڈیا، پاکستان کی قوم کی نظریں بھی اسی الیکشن پر تھیں، اور مسلم لیگ نون کی یا جو موجودہ حکومت ہے اس حکومت کی، کیونکہ بتایا جا رہا تھا کہ جو بائیڈن کے ساتھ کوئی لنک تھے یا ان کی دخل اندازی کی وجہ سے ہی یہ حکومت کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تو پاکستان کے جو کچھ سیاستدان تھے جنہوں نے اس وقت ان کے خلاف ٹویٹ وغیرہ کیے ہوئے تھے وہ فوری طور پہ ڈیلیٹ انہوں نے کیے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے لیے بھی بہت ساری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے آتی رہیں، لیکن اب کیونکہ باضابطہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام کی نظریں اب شاید اس پر مرکوز ہیں۔ ویورز، یہاں پہ ایک اور بھی بڑی قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو بائیڈن کا کل آفس میں آخری دن تھا، اور آخری دن میں جو عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں تھیں وہ پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے کافی تیز رکھی ہوئی تھی، اور کل ایک دن میں وہ کم از کم ان کے جو آفیشیل اکاؤنٹس تھے، ٹویٹر اکاؤنٹ یا پھر ان کے جو فیس بک اکاؤنٹ تھے یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی اکاؤنٹس تھے، انہوں نے کوئی 10 بار وہاں پہ آ کے عوام سے بھی ریکویسٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو عافیہ صدیقی کی معافی نامے کی فائل ہے وہ جو بائیڈن کے ٹیبل پہ پڑی ہے، اور انہوں نے آخری دنوں میں کچھ قیدیوں کی سزائیں معاف کرنی ہے، تو اگر یہاں سے پاکستان سے صدر، وزیر اعظم یا پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کوئی بھی ایک اگر وہاں پہ کال کرے گا تو یہ شاید عافیہ صدیقی کی سزا معاف کرنے کے لیے ایک کال ہی کافی ہوگی، لیکن وہ بار بار ان پوسٹوں کے باوجود، ان بار بار بتانے کے باوجود پاکستان سے کسی بھی بڑے سیاستدان جو کہ اقتدار میں ہیں اس وقت، انہوں نے جو بائیڈن کو کال نہیں کی، اور ہوا یہ کہ کل بہت سارے دیگر قیدیوں کی سزائیں معاف کر دی گئیں، لیکن عافیہ صدیقی کو اس بار بھی معافی نہ مل سکی۔ ویورز،
یہ ایک مختصر سا احوال تھا جو کہ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی موجودہ حکمرانوں کی طرف سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ انوائٹڈ ہیں، اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی یہاں پہ ٹویٹ کیے گئے، میڈیا کو بتایا گیا، لیکن کل جب یہ تقریب ہوئی تو اس تقریب میں پاکستان سے کوئی بھی بڑی شخصیت اس تقریب میں نظر نہیں آئی۔ جی ویور، تو یہ مختصر سی ایک ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔